الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں معلوم اج دی اس دینی محفل وچ اساں سارے احباب نو مل بیٹھن دی توفیق نصیب فرمائی الحمدللہ کسی دی ذاتیات دشمنی مخالفت نو سامنے رکھ کے بیان کرنا میرا مزاج نہیں میں جو کچھ بھی عرض کرنا ہے اسے ارادے نال کرنا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو بجے پیکر اخلاص یادگار اسلاف محترم المقام جناب حضرت مولانا عبداللطیف معاویہ صاحب دامت فیوزہم العالیہ سارے بزرگ بھی ہیں اور سارے واسطے انتہا
انتہائی قابل احترام بھی ہیں۔ قرآن و سنت دے جڑے موتی وہ تواڈے سامنے پیش فرما چکے، اللہ کریم حضرت دا بیان فرماونا اور تساں دوستاں دا سننا اپنی رضا واسطے قبول فرماوے۔ جنہاں میزبان دوستاں نے اج دی اس دینی محفل واسطے محنت اور کوشش کی تھی، میں دعا گوہاں رب العالمین انہاں دی جان مال عزت اولاد رزق وچ مزید ترقیاں اور برکت نصیب فرماوے۔ صحابہ کرام دا دشمنان اسلام نال مقابلہ کیا اور کفار نال مقابلے تو بعد مسلمانوں دے قبضے انہاں دا جتنا مال آوے اس مال نو سدے شریعت وچ مال غنیمت۔ مال غنیمت دے بارے اللہ کریم نے فرمایا ہے 9ویں سپارے دے شروع کہ اس مال غنیمت دے 5 حصے کرنے ہیں۔ 4 حصے تا ان مجاہدین واسطے، جیرا 5واں حصہ ہے وہ اللہ دے گھر تے خرچ کیمنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وچوں حصہ کرنا ہے، مسکین تے یتیم تے جڑے آپ دے قریبی رشتہ دار ہیں انہاں دا حصہ کرنا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں تو جڑا مال حاصل کیا ہے 5 حصے کر کے تے 4 حصے مجاہدین صحابہ بھی تقسیم کرنے شروع کیتے۔ سامان دا ڈھیر لگایا ہے تے اس سامان دے اندر جڑا مخالفہ دا سامان قبضے آیا ہے ایک بڑی سونی قیمتی نقش و نگار والی چادر بھی ہے پئی۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم وہ سامان تقسیم کرے پوچھا بھئی این سامان دے ڈھیر وچ چادر نظر نہیں آتی پئی، چادر کہڑے پاسے گئی؟ جتنے بھی صحابہ کرام ہن اس غنیمت دے مال وچوں حصہ وصول کرنا لے، کچھ بندے ایجے بھی تماشبین بڑھ کے آئے ہوئے ہن قرآن مجید نے جنہوں منافقین دے نال یاد کیتا ہے۔ ایک بندہ انہاں منافقاں وچ بول پیا، آکھن لگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھدے پے چادر کتھاں گئی؟ ہو سکتا ہے یہ چادر قیمتی کے سونی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوا کے اپنے گھر بھیج چھوڑی ہوئے وقت بس جس ویلے اس بندے دی زبان وچ ہوئے لفظ نکلے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک صبر کر گئے، چپ کر گئے، رب العالمین چپ نہ رہا ہے۔ اسے ویلے قرآن پاک دا مقام نازل کی گیا، سنو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لنبی سورۃ آل عمران، یہ میرے سامنے چوتھا پارا رب العالمین دی لا ریب کتاب، یہ میں اولی رکھی ہوئی ہے، زیارت کرو سارے دوست۔ 3 چیزاں ایسیاں ہیں دنیا وچ اپنی اکھیاں نال جنہاں دی زیارت کرنا دی ثواب ہے، انہاں اکھیاں نال بیت اللہ شریف دی زیارت کرنا بھی ثواب، اپنی اکھیاں نال والدین کو عزت ادب دی نظر نال ویکھنا بھی ثواب، تے انہاں اکھیاں نال اللہ کریم دے قرآن پاک کلام الہی دی زیارت کرنا بھی ثواب۔ فرمایا وما
صلی اللہ علیہ وسلم تے لایا، رب العالمین نے صفائی سارے انبیاء کرام دی نازل کر چھوڑی۔ چار چیزاں ایسیاں، میری انگلیاں ویکھو سارے دوست، چار چیزاں ایسیاں جنہاں دی تعداد اللہ کریم تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا۔ اللہ دی صفتاں کتنیاں اللہ تو بغیر کسی نو پتہ نہیں۔ اللہ فرشتے کتنے پیدا کیتے اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا۔ آسمانی کتاباں اللہ نے کتنی نازل کیتیاں اللہ کریم تو بغیر آسمانی کتاباں دی تعداد بھی کوئی نہیں جاندا۔ تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، قرآن مقدس، یہ تو چار بڑیاں بڑیاں کتاباں، کل کتنی آسمانی کتاباں اللہ آپ بہتر جان دے۔ اللہ کریم دی صفتاں ایک، اللہ کریم دے فرشتے دو، آسمانی کتاباں ترے، تے انبیاء علیہ السلام دی تعداد چار۔ اللہ کل کتنے پیغمبر بھیجن اللہ کریم تو بغیر تعداد کوئی بھی نہیں جاندا۔ رب العالمین نے صفائی سارے انبیاء کرام دی بیان فرما چھوڑی، فرمایا وما کان للنبی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام تے شان دا سب تو اونچے میں اللہ کریم نے آدم علیہ السلام تو ہن کے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر بھیجے میں نہ کوئی پیغمبر بھی خیانت کروانا بن کے نہیں آیا۔ وما کان للنبی نکرہ، یہ کو تھوڑی کم کرے تو انہوں کا الٹا شکر کرنا چاہیے بھائی۔ غور کرے میں تو انہوں آیتاں دا تعلق سناون لگا ہے کہ جملے اللہ فرمے دے تو انہوں کا الٹا شکر کرنا چاہیے بھائی۔ اتنی عظمت شان والا پیغمبر تھوڑے حصے بھی چاہے، بجائے اللہ دا شکر کرن دے الٹا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے تساں خیانت دا الزام لانا شروع کر دیتے ہیں۔ شکر نہیں کریں دے کتنا عظیم الشان پیغمبر تھوڑے حصے بھی چاہے، کتنا عظیم الشان۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اے بالکل نال آیا تے میں اللہ ہون دی قسم ہے میں اللہ ایمانداراں تے بڑا احسان کیتا ہے۔ اس ویلے ایمانداراں وچ میں اللہ بڑا عظیم الشان پیغمبر بھیجے۔ بس اتھائی میں سبق روک چھوڑے ہیں۔ رسولا تنوین برائے تعظیم، بڑی عظمت والا پیغمبر میں اللہ کریم بھیجے تو انہوں کا شکر کرنا چاہیے بھائی۔ کتنی عظمت والا پیغمبر، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے میں اپنے گھر وچوں باہر نکلا مکہ مکرمہ آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل دے پہن مکی شریف دی پتھری دی زمین تے تیری قرآن پاک دا حوالہ سنے۔ فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ پہلی دو آیات سورۃ البلد دے میرے سامنے آخری پارا۔ فرمایا میں اللہ کریم مکہ شریف دی قسم ہے، اللہ دے مکہ شریف دی قسم کیوں چاہیے؟ اتھا حجر اسود جو ہے، اتھا مقام ابراہیم جو ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدموں دے نشان والا پتھر جو ہے، اتھا خانہ کعبہ شریف جو ہے، صفا مروہ جو ہے، جبل نور جو ہے، جبل رحمت جو ہے، غار حرا بھی ہے، دیوار سور بھی ہے، مینا ہے، مزدلفہ عرفات ہے۔ اللہ فرماتے نہیں اے
شیاں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہون تو پہلے بھی مکے شریف دے اندر ہن پیاں. آج میں لا مکے شریف دی قسم کیوں چینا. فرمایا وانت حل بهذا البلد. میں اللہ نو اس واسطے مکے شریف دی قسم ہے جو مکے دے پتھراں نال میرے محبوب دے قدم لگے پین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹردے ویندے مکہ مکرمہ وچ چلدے چلدے وادی بطحا دے اندر پہنچے. ایک جھا ہے مکے شریف وچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آسمان تو دو فرشتے اترین. قرآن پاک دے لفظ میرے سامنے 16واں پارہ سورت دنا سورت مریم. فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک. آیت نمبر 64 سورت مریم 16واں پارہ. جتنے تک رب کائنات دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکتے. فرشتے زمین تے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رب العالمین دے حکم نال ایک فرشتہ دوجے نال گل کرن لگے. اکھے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایک فرشتہ دوجے نو آکھن لگا ترکڑی گھنا. ترازو ترکڑی رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن میری نظرہ نے سامنے سامنے آنن فانن ایک فرشتہ ترکڑی گھن کے آ گیا ہے. اور ایک فرشتہ حکم نے والا دوجا فرشتہ عمل کرنا لا. حکم نے والے فرشتے نے آکھا ہے ترکڑی دی ایک پرڑے وچ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نو بلا تے ترکڑی دے دوجے پرڑے وچ ایک بندہ چا بلا. آپ فرمیندے ایک پرڑے وچ میں میرے سامنے ایک بندہ دوجے پرڑے وچ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زن ہو. آپ فرمیندے فرشتے نے حکم دیتے دوجے نو ہن ذرا ترکڑی نو چا تے وزن کر. فرشتے نے جس ویلے ترکڑی نو چاہے وزن کرن لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے او بندے دے مقابلے وچ وزن میں یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زیادہ ہو گیا. فرشتے نے آکھا نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے وچ 10 بندے بلا. آپ فرمیندن میں کلا میرے مقابلے بھی 10 بندے. ہوں فرشتے نے اکل دن ہو ہوں دیکھن وزن کر. وزن کہندا زیادہ ہے. جیولے فرشتے نے ترکڑی نو چایا وزن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا ود گیا نہیں. فرشتہ کھن لگا آپ دے مقابلے وچ 100 بندے بلا. آپ فرمیندن میرے مقابلے وچ 100 بندے بلائے گئے. ہوں دیکھن وزن کر. جس ویلے فرشتے نے وزن کرن دی کوشش کی تھی وزن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا زیادہ تھی گیا نہیں. فرشتے نے کہ دوجے فرشتے نو 3 تجربے کیتے سے 100 ہوں سامنے والے پرڑے وچ حضور دے مقابلے دے اندر 1000 بندہ بٹھا. آؤ فرماندن 1000 بندہ سامنے والے پرڑے بٹھایا گیا ہے. شک نہیں کرنا. کیوں؟ پتہ نہیں ترکڑی کتنی بڑی ہو سی. 100,000 اس واسطے شک نہیں کرنا. کائنات کا نظام الٹ پلٹ ہو سکتے ہیں. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. 1000 بندے سامنے بلا کے جڑے فرشتے نے ترکڑی نو چاہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا 100,000
ہزار بندہ دے مقابلے وچ وزن میڈا زیادہ تھی گیا، 1000 بندہ والا پلڑا ہلکا تھی کے اونچا ہو گیا۔ فرشتے نے آنکھیں بس کر 4 تجربے کر چھوڑے سے 1 لہا 100 دے 1000۔ حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے اج تک، اج تو گھن کے قیامت تک آون والے جتنے بھی انسان ہیں، پہلے تے بعد والے سارے دے سارے انسان آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے وچ چکڑی دے پرڑے دے اندر بٹھا دیتے منجن۔ ساری کائنات دے انسان مل کے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرمائے دے تو تا شکر کرنا چاہیے ہائی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کتنی شان تے عظمت والا تو پیغمبر عطا کیتا ہے، تو سادھے چادر چاہ کے گھر چا بھیجیو سے، کتنی عظمت۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہ دے گھر ستے پین۔ مسلم شریف حدیث ہے، آپ دی پیشانی مبارک تو پسینے دے قطرے تلے ڈھامن لگے۔ بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ دے پسینے دے قطرے تلے نہیں ڈھامن دیتے، شیشی گھن کے آپ دے ڈھامن والے پسینے دے قطرے شیشی دے اندر جمع کرن لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ مبارک کھل گئی، فرمایا یا ام سلیم ماذا تصنعین، رواہ مسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی ام سلیم میں نے پسینے دے قطرے شیشی دے اندر کیوں جمع کرے دی پئی؟ دوستو جھگڑا ختم، دین جھگڑے دا نا نہیں، دین فساد دا نا نہیں، دین تا پیار محبت سمجھن سمجھاون دا نا ہے۔ اور جملہ میرا دھیان نال سننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صاحب کمالات ہونا برحق، صاحب معجزات ہونا برحق، صاحب کتاب ہونا برحق، صاحب تاج ہونا برحق، صاحب معراج ہونا برحق، لیکن دل دا حال جاننا صرف اللہ کریم دا حق۔ 26واں پارہ سورت دا نام سورت قاف، یہ میں نے سامنے سورت قاف دے آیت نمبر 16 کھلی ہوئی ہے، زیارت کرو۔ قرآن پاک دے الفاظ فرمایا نعلم ما توسوس به نفسہ، جڑے جڑے انسان نو میں لا پیدا کیتے ہے، ہر انسان دے دل دے ارادے جانن والا صرف میں اللہ ہاں۔ اللہ تو بغیر کوئی دل دے ارادے نہیں جاندا، اور رب العالمین تو بغیر دل دے حالات کوئی بھی نہیں جاندا۔ یہ 28 پارہ ہے تے آیت نمبر 4 سورۃ التغابن۔ دیکھ دیاں دیو میں حوالے کھلے نہ آنا، دیہاڑے قیامت میری گواہی دی بیچا، میں قرآن سر تے رکھ کے واز نہیں کیتا، میں قرآن کھول کے تے ایتاں دا نمبر تے سپارہ تے سورۃ نساء کے واز کیتا ہے۔ فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، پوری کائنات وچ سینہ تے دلاں دے راز تے حال اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندا۔ بی بی ام سلیم یہ کیوں پسینے دے قطرے جمع کرے دی پئی؟ دوستو اتنی عظمت دے شان دے مقام دے باوجود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلیم دے دل دا ارادہ جان دے ہوندے تا پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ کیوں
خوشبو جمع کر دی پئی. حضرت میں سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دی حضرت ہاذا ارکوک نجلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب. رواہ مسلم. تو آنے پسینے دے قطرے شیشی جمع کرے دی پیاں اپنی خوشبو دے اندر ملا چھڑے سام. عرب دیاں خوشبوواں ویسے بھی بڑی آلہ دے ہوندہ ہونیاں نا، لیکن جیری خوشبو وچ تواڈے پسینے دے قطرے رل ونجے نا، ساری دنیا دی آلہ تو آلہ خوشبوواں رل کے تواڈے پسینے دی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں. تانوں تے شکر کرنا چاہیے بھائی، اللہ دی شان والا پیغمبر تانوں دیتا ہے، تساں دے چادر چاہ کے آپ گھر بھیج چھوڑی اسے. اِذْبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. عظمت والا پیغمبر تے پسینے دا لفظ آیا ہے، ترے میرے لفظ بھی یاد کرو چاہ. میرا عقیدہ، میرے اکابرین دا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا پسینہ بھی بے مثال، آمنہ دلال دا سینہ بھی بے مثال، امام الانبیاء دا مدینہ بھی بے مثال صلی اللہ علیہ وسلم. پسینہ بھی شان والا، سینہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا. لفظ غور نال سننے، دل دے دروازے کھولو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرے نیل وضعت یدی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ماتا فمرت بی جمون آکل و توزع فلم یدھب ریح المسک من یدی. حضرت ام سلمہ فرمین جیڑی دن جیڑی دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے وچ آپ دا جسم مبارک موجود ہے. بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پہنچی، فرمیندے میں حضور سائیں دے سینے دے اتے ہاتھ رکھا. وفات والے دن فرمینین کئی جمعے گزر گئے، کئی ہفتے لگ گئے، ای ہاتھ نال کھانا بھی کھا دی رہیاں. کھانا کھاون تو پہلے ہاتھ دھونا سنت، کھانا کھاون تو بعد بھی ہاتھ دھونا سنت. فرمین نے وضو بھی کرے دی رہی، وضو دے اندر سب تو پہلے ہاتھاں نوں دھوتا ویندا. کئی جمعے تے کئی ہفتے گزر گئے، اس ہاتھ نال کھانا بھی کھاندی رہیاں، وضو بھی کرے دی رہیاں. کئی ہفتے گزرن دے باوجود حضور سائیں دے سینے تے میں ہاتھ رکھا ہے، اللہ میرے ہاتھ وچوں کستوری دی خوشبو نوں ختم نہیں تھیون دتا. پسینہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا، سینہ بھی شان والا. میں نے حدیث پاک دے لفظ یاد ہی الحمدللہ. ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، جے ایماندار بندے دی موت مدینہ طیبہ دے اندر آئی، کنت شفیعا لہو یوم القیامہ، دہاڑے قیامت دے مدینے شریف فوت ہونے والے ایماندار بندے دا میں آمنہ دلال سفارشی بن کے کھلو سام. ایک اور جملہ ہی سنو دھیان نال. زندگی مکہ مکرمہ دی چنگی ہے، غور کرو غور. بچے نو پیار نال بلاؤ بیٹا، میں ویکھو زندگی مکہ مکرمہ دی چنگی ہے تے موت مدینہ طیبہ دی چنگی ہے. او کیویں؟ ایک نماز پڑھو لاکھ نماز دا ثواب، حرم کعبہ وچ
حج بھی مکہ مکرمہ وچ، عمرہ بھی مکہ مکرمہ وچ، حجر اسود نو بوسے دیونے نو بھی مکہ مکرمہ وچ، صفا مروہ جتھاں دوڑا نامنے نو بھی مکہ مکرمہ وچ، طواف کرنے خانہ کعبہ بھی مکہ مکرمہ وچ۔ زندگی مکہ شریف دی چنگی ہے تے موت مدینہ طیبہ دی چنگی ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جڑے بندے نو موت تو بعد جنت البقیع دے اندر قبر نصیب تھی گئی، دہاڑے قیامت دے قبراں کھل سن، سب تو پہلے میں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو کے اٹھی سا، اس تو بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس تو بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرمیندن ہاکذا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آندے پہ ہن سجا ہاتھ مبارک حضرت صدیق اکبر دے موڑے تے ہئی، کھبا ہاتھ مبارک فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے کندھاں تے ہئی، انہیں کٹھے رل کے چل دے آندے ہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو صحابہ کرام نے ویکھا، آپ نے فرمایا میرے ساتھیو حیران تھی دے پے ہو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جویں دنیا دے اندر میں حضرت صدیق تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نال کٹھے رل کے چلنا نا، ایویں دہاڑے قیامت دے اساں کٹھے سیدھا تھی کے اٹھی وڑے۔ اگلی گل غور نال سننی ہے۔ اس تو بعد انہاں بندہ زندہ تھی وڑے جڑے جنت البقیع دے اندر دفانین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس تو بعد جنت البقیع والے بندے، جس ویلے جنت البقیع دے بندے زندہ تھی کے اٹھی سن، سب تو پہلے نظر پونی ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور تے۔ سب تو پہلے زیارت حضور سے دی تھی سی، چونکہ موت تو بعد دہاڑے قیامت دے جیدہ تھی کہ اٹھی وڑے جنت البقیع نو زیارت سب تو پہلے دہاڑے قیامت دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے انور دی تھی ونی ہے۔ اس واسطے زندگی مکہ شریف دی چنگی ہے تے موت مدینہ شریف دی چنگی ہے۔ بس ترے لفظ ابو میں سبق ٹورا، پسینہ بھی شان والا، سینہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا۔ چلو سینے تی ایک اور حدیث پاک سنے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ ایک مائی آ گئی، عورت زنانی، عرض کرنے کی حضرت تساں جمعے دے ٹائم جس ویلے خطبہ ارشاد فرماونا ہوئے، کھجور دے سکے مٹھ نال ٹیک لا کے کھلو کے خطبہ ارشاد فرمے دیو، میرا ایک نوکر ایک غلام وہ لکڑی دا کام کرے دے، تو سا اجازت دیو میں تواڈے واسطے لکڑی دا ممبر تیار کرواواں، تو سا جمعے دے ٹائم خطبہ ارشاد فرماونا ہوئے، لکڑی دے ممبر دے تشریف فرما ہو کے خطبہ دیتا کرو۔ نہیں، فی الحال نہیں، آپ نے فرمایا حوصلہ کر، جس ویلے ضرورت ہوئی میں آپ تینوں اطلاع بھیجے ساں، حدیث پاک بھی چاہے آپ نے تھوڑی جی مدت تو بعد اطلاع بھیجی، ممبر تیار کرا، لکڑی دا ممبر تیار کیتا گیا، مسجد نبی شریف دے اندر رکھا گیا۔ جیڑے ویلے جمعے دے خطبے دا ٹائم آیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر دے تشریف فرما ہو گئے، خطبہ شروع کیتا، بخاری شریف دے لفظ ساحت النخلۃ سیاح الصبی، رواہ البخاری۔ ایویں مسجدی چ رومن دی آواز آون لگ گئی جیویں معصوم بچے روندے ہوندے۔
تے آواز کتوں آدھی پئی ہے؟ معصوم بچہ تا کوئی نہیں کہندی جھولی چ کہ بندے بچہ تا نہیں چایا ہویا اللہ او تا بچے دے رومن دی آواز اسے کھجی دے مٹھ وچوں آندی پئی جس نال آمنہ دے لال ٹیک لا کے خطبہ ارشاد فرمیندے ہیں بیٹا میں کو بار بار اٹھیمنا پسند نہیں، یہ سلسلہ بند کرو، اب میں گل کراں میاں لیلا دے نے ڈاٹا بندہ ہے، یہ اٹھنا بند کرو۔ اوہو کھجور دا سکان مٹھروں دا پیاہائی مولانا روم رحمت اللہ علیہ تڑپے اس تمہیں ہنہ ناد ہجر رسول، اس تمہیں ہنہ ناد ہجر رسول نالہ میزت چور باب وکول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلے اترے ٹور پین کھجور نے سکے مڑ دے پاسے وان کے کھجور دے سکے مڑنوں سینے نال چلایا تے جی میں رومنا دے معصوم بال نوں اماں تھپکیاں دے دے کے چپ کروے دیئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کراونا شروع کیتا، رب کعبہ دی قسم جیرا کھجور دا سکا مٹھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے نال لگ گیا، رب کائنات دی قسم دنیا دی اعلیٰ تو اعلیٰ کھجوراں دے درخت کٹھے کرو، حضور سائیں دے سینے نال لگن والے کھجور دے سکے مٹھ دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ نہ یہ گل کیوں سمجھ نہیں آتی مسلمان نو؟ نظرہ چاونیاں میرے بھی کھائے تلے نہیں بیکھنا، جیرم کھجور دا سکا مٹھ لاوے واسطے حضور سائیں دے سینے نال لگ گیا، او تا شان پا گیا تے جیرے صحابہ کرام 23 سال آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے کٹھے رہن انہاں دا مقام بے مثال کیے نہیں ہونا۔ یہ گل نہیں سمجھ آتی پئی۔ میں کل رات فاروق جلسہ کیتے ساہیوال دے بالکل نال سرگو دے بس ساہیوال جو گزرے ایک خونی دروازہ ہے ساہیوال 4 چپیرو دروازے نا، ایک دروازے دا میں خونی واللہ علم کیوں آکھ دیں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ اسے دروازے دے واز پہ کرے نیان دنیا کٹھی تے مسئلہ بیان کرے دے بیان جیرے ایماندار صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی بھی چاہ گئے، جیرے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنگت صحبت ہی چاہ گئے او شان پا گئے۔ بھئی یہ گلہ بیان تھینیاں پیان ایک ریڈی والا بندہ گزرا مالٹے ودا دی چیندہ آئی تے مالٹاں دی قصہ میں سنگ ترے کنو ریڈ برڈ مسمی سنگ ترے قصہ میں ایک تے سرگودے دا ضلع ویسی مشہور ہے اتھا مالٹے ہونے بہت زیادہ باغی نے او سنگ ترے چاہ کے ودا بھی چیندہ آئی جلسے دے نالوں گزرا آواز بدلیں دائی اسی علاقے دی بولی ویچ لے لو اچھے سنگ ترے لے لو اچھے سنگ ترے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ نے فرمایا ساہیوال والے ہو میری گل نوے منے دے ریڈی والے دی من گھنو اچھے سنگ ترے اچھے سنگ ترے جیرے اچھے دے سنگ لگ گئے او ترے تے کمتر مرہوم نے آکھے عجب نصیب انہاں دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے بو بکر عمر عثمان و علی یہ تو بھر گئے چاروں پلے
بلا سب تو ود صدیق عمر تے چڑیے جائیں فید دی چھلے او تاجوی رسول دے نال دفن ہن یو رب دا ویک فضلے سینے نال لایا تھپکیاں دیتیاں چپ تھی گیا بس سینہ بھی شان والا سینہ بھی شان والا مدینہ بھی شان والا سبق تے آؤ فرمایا تو انتا شکر کرنا چاہیے ہائی سبق یاد کرے سبق تو انتا شکر کرنا چاہیے ہائی اتنی عظمت والا پیغمبر اللہ کریم نے تو انہوں لیتے تے تو سانگ دے ہو چادر چاہ کے اپنے گھر حضور سہیں بھیج چھوڑی ہو سی اچھا عظمت والا پیغمبر تا ہے یہ بڑا لمبا مضمون ہے میں کو سبق تو رہنا پر قرآن پاکے دس عظمت والا پیغمبر تا آئے ہے کون اللہ کریم فرمیندن من انفسہم زیارت کرو میں انگلی رکھی بیٹھا آخری ستارے من انفسہم جنہ دے کول پیغمبر آئے او بھی انسان تے جیرا آمن والا پیغمبر ہے او بھی عظیم شان انسان 17واں پارہ سورت نام سورت الحج یہ میرے سامنے آخری صفحہ کھلا ہوا ہے یہ دیکھو آیت نمبر 75 فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا من الناس ان اللہ سمیع بصیر یہ حوالہ ہے میری 3 انگلیاں بیکھڑی ہیں سارے دوستاں نظر آتے کرو 3 مخلوقات جنات 1 فرشتے 2 تے انسان 3 اللہ کریم فرمائے سورۃ الحج میں اللہ رسول چنے فرشتہ وچوں میں اللہ رسول چنے انسانہ وچوں جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں یہ قرآن دی آیت ہے میں اللہ رسول چنے انسانہ وچوں میں اللہ رسول چنے فرشتہ وچوں جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں ایک گل سمجھ لو فرشتہ میں جو رسول چنن دا کیا مطلب جیرے فرشتے نو اللہ اپنا سنیہ دے کے وحی دے کے اپنا پیغام دے کے پیغمبر تو بھیجے اس نو فرشتہ رسول سدے نے انہیں اللہ دا سنیہ گھن کے آمن اللہ ہوں ڈونگلیاں اے دیکھنیاں اللہ رسول چنے فرشتہ وچوں تے انساناں وچوں جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں 7واں پارہ سورۃ الانعام سورۃ الانعام یہ میرے سامنے سورۃ الانعام کھلی ہوئی ہے فرمایا بلا قول لکم انی ملک آیت نمبر 50 سورۃ الانعام 7واں پارہ میرے محبوب اعلان فرما رہے ہو میں آمنہ دلال فرشتہ کوئی نہ ان مسئلے نے غور کرنا سارے دوستاں جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں اللہ رسول بنایا فرشتہ نے انسانہ وچوں جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں فرشتہ وچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنتے نہیں انسانہ وچ لوگ منے دے نہیں رسول کے کرے حضرت بات جاگو بات میں سبق دہراواں مولب صبور صاحب
جنہ چو اللہ رسول بنایا نہیں، اللہ رسول بنن فرشتہ چو انسانہ چو، جنہ وچو اللہ رسول بنایا نہیں، ولا اقول لکم منی ملک، فرشتہ وچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن دے نہیں، انسانہ وچو لوگ منے دے نہیں، رسول کے کرے۔ دوستو پیغمبر دی انسانیت دا انکار، پیغمبر دی بشریت دا انکار، رسالت دا انکار ہے۔ فرمایا میں اللہ عظمت والا پیغمبر بھیجے لیکن من انفسہم، ہے ایماندار دی جنس وچوں، ایماندار بھی انسان تے آون والا پیغمبر بھی انسان۔ علماء تشریف فرماہن، میرے بزرگن مولانا معاویہ صاحب، باقی علماء، میں ذمہ داری نال جملہ آکھن لگا، غور کرے، دل دی تختے دے لکھنو۔ میرا عقیدہ، میرے اکابرین دا عقیدہ، جیڑا بندہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے جیاں معمولی انسان سمجھے، جے بندے نو اسا مسلمان بھی نہ سمجھے دے۔ حضرت ٹھیک آکھے میں مسئلہ، اسا جے لکھاں کروڑا نہیں، ارب انسان جمع تھی ونجن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قدمہ دی خواب دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کیویں محالتا لگی ہے کہ معاذ اللہ اسا حضور نو اپنے جیاں معمول انسان سمجھے دے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دا زمانہ آئی، عقیدت سنو ساڑی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دا زمانہ آئی، ایک بندے دی زبان چو لفظ نکلے مدینے شریف دی مٹی چنگی نہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمائے اس بندے نو قید کر دے ہو، جیل دے اندر ڈھک رہے ہو۔ سارے لوگ حیران تھی کہ حضرت ایڈی سخت سزا، جیل سڑدا راوے، گلدا راوے، مردا راوے، امام صاحب ایڈی سخت سزا۔ امام سے فرمائے بندہ قتل کرن دا حقدار آئی، کیوں؟ امام مالک رحمۃ اللہ فرمائے دھیان نال جملہ سننے دوستا، کہ آنکھیں بندے نے مدینہ شریف دی مٹی چنگی نہیں، امام مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس واسطے میں آنکھیں نو قید کر دیو، اجن کا قتل کرنا میں حکم دیونا چاہنا ہم، تھوڑی سزا دیتیم، کیوں؟ جیری مٹی نال حضور سائیں دے قدم لگے ہو میں او مٹی خراب کیویں ہو سکتی ہے؟ کوئی معمولی نسبت ہے، اسا کو حضور نو آپ یہاں معمولی بندہ سمجھے نے۔ اور میں حضور سائیں دا نام مبارک چاہمن لگا، جیرا دوست، جیرا بزرگ اچھا آکسی نا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اون دے واسطے دعا مانگنا اللہ انہوں دنیا آخرت دے اندر رحمت فضل نال مالا مال کرے، لیکن ڈھلا نہیں، ایسا نہیں، اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم سناونے خوب نام محمد، بہرانے ساتھی بھی بول پو خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی
کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ حدیث یاد آئیے، یاد ہونے آئیے، وہ بھی سنو۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ایک بندہ آ گیا بازار وچ، مزدور گھن آئے، مزدور آکھن لگا فجر تو گھن کے پیشی تک تیں کم کرنا ہے، اتنی دن مزدوری دے ساں، مزدوری مک گئی، فجر تو گھن کے پیشی تو نہیں مزدور کام کیتا، پیشی دے ٹائم مالک آکھن لگا اے تیری مزدوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن مالک دوجے مزدور گھن آیا، پیشی تو گھن کے دیگر تک تے کم کرنا ہے، تینوں اتنی مزدوری دے ساں، دوجے مزدور کم کیتا، دیگر دے ٹائم مالک آکھن لگا اے تیری مزدوری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن مالک تریجا مزدور گھن آیا، دیگر تو گھن کے نماشا تک تے کم کرنا ہے، تریجے مزدور دیگر تو نماشا تو نہیں کم کیتا، مالک آکھن لگا تیری مزدوری ڈبل تے ڈوڑی ہے۔ پہلے دو مزدور دی چیخاں نکل گئیاں، مالک بڑی بے انصافی کی تھی۔ میں کیری بے انصافی کی تھی بھائی، کیا کیتے میں؟ پہلا مزدور آکھن لگا فجر تو گھن کے پیشی تک ٹائم میڈا زیادہ دے مزدوری ڈبل نہیں دیتی۔ دوجا مزدور آکھن لگا پیشی تو دیگر تک محنت والا ٹائم میڈا بھی پاؤے لیکن مزدوری ڈبل نہیں دیتی۔ تریجے مزدور دا ٹائم تھوڑا دیگر تو شام تک مزدوری ڈبل کیوں دیتی؟ بھائی اعتراض نہ کرو، مالک آکھن لگا اعتراض دا تانوں کوئی حق نہیں، تساں تا اعتراض تاں کرو ہاں جیری مزدوری میں تواڈے نال مکئی ہئی او تانوں پوری نہ دیواں ہا، او پوری دیتی کہ جی مکیا بھی ہوتا پوری دیتی نا، تریجے کو ڈبل کیوں دیتی بھی؟ مالک آکھن لگا میرا اپنا مال ہے جنوں چاہواں میں زیادہ چڑے واں۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن تو اگو مثال بھی سمجھ آئیے کہ نہیں میرے امتیو، فجر تو گھن کے پیشی تک کام کرنے والا یہ مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دی، پیشی تو دیگر تک محنت کرنے والا یہ مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام دی امت دی، تے دیگر تو نماشا تک کم کرنے والا یہ مثال ہے میں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دی۔ میری امت دا عمل تھوڑا، عمر تھوڑی، ٹائم تھوڑا تے ثواب زیادہ، جن دے نال نسبت تھئیے تے نسبت اللہ کو شان مل گئی ہے، وہ آمنہ دلال دا اپنا مقام کیا ہو سی۔ 15واں پارہ سورت دا نام سورت بنی اسرائیل، یہ میرے سامنے آیت نمبر 90 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ یہ میں کھولی بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنوں نے 6 مطالبے پیش کیتے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں سچا نبی نہ منے دے،
6 مطالبے پورے کرو۔ پہلا ساڈا مطالبہ ساری نظراں دے سامنے ویکھدیاں مکے شریف دی پتھریلی زمین پھٹ ونجے، جو پانی دا چشمہ جاری چا کر، پانی دی قلت چشمہ پانی دا نکل سی تا یقین آسی تساں سچے نبی ہو۔ دوجا مطالبہ ساڈے ویکھدیاں تیدا انگوراں دے کھجوراں دا باغ بن ونجے تے خالی باغ بھی نہ ہوئے، باغ دے وچ بھی چالے وچ پانی دی نہراں بھی جاری چا کر۔ تیجا مطالبہ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، اساں نے منے دے سارے تے آسمان دا ٹکڑا چا گرا۔ اللہ، آسمان دے ٹکڑے تلے مر وجنا منظور ہے، لیکن سچا نبی نہ منے سوں۔ تے چوتھا مطالبہ اتاتیا باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ نو فرشتہ نو ساڈے سامنے گھنا، اللہ آپ سانو آن کے آکھے تساں سچے پیغمبر ہو تاں سانو یقین آسی، فرشتے بھی تصدیق کریں تساں سچے رسول ہو تاں سا مننا ہے۔ تے پنجواں سارا مطالبہ او یکون لک بیت من زخرف، اساں غریب نو اللہ دا نبی نے منے دے تیرا سونے دا محل تیار ہو ونجے۔ چھواں مطالبہ او ترقا فی السماء، ساڈے ویکھدیاں آسمان تے چڑھ ونج تے خالی اساں آسمان تے چڑھنا بھی نہیں مننا۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اساں تاں منے سوں آسمان تے چڑھ کے لکھی لکھائی کتاب گھنا، خالی کتاب نہیں نہ کراؤں، اساں پڑھنا چاہتے ہیں بج لکھایا ہوئے تساں اللہ دے سچے رسول ہو، اساں پڑھ سوں تاں یقین آسی۔ اور عجیب گل حضرت ہے او تان پڑھن کتاب جو آونجے تساں تان پڑھو، پڑھسو کیویں؟ اس راز ہے، مفسرین کرام نے راز بیان کیتا ہے، ای کو تھوڑی کم کرو بھائی جان۔ آسمان تو لکھی لکھائی کتاب یا ونجے تے سانو آپ تو آپے پڑھنا بھی آ ونجے، پڑھنا بھی آپ تو آپ آ ونجے۔ واہ بھائی واہ، خود بغیر کہ استاد دے اسا آپ پڑھے ہوئے ہو ونجا۔ جواب آیا کل سبحان ربی، میں دوستوں کو پوچھ رہا ہوں اے رومال جواب یا ہاں چوسی تے یا نہ چ، بھئی رومال ہے یا نہیں؟ میں دوستوں کو پوچھنا ہے اینا کہ جواب یا ہاں چوسی یا نہ، اینک ہے یا نہیں؟ یہ صوفہ سیٹ ہے بھئی ہاں یا نہ۔ جیرے انہاں 6 مطالبے پیش کیتے، اے کم کرو، پانی دا چشمہ، انگوراں کھجوراں دا باغ وچ نہراں، آسمان دا ٹکڑا گراؤ، اللہ فرشتہ نو گھناؤ، سونے دا محل بناؤ، آسمان تے جڑ کے لکھی لکھائی کتاب گھناؤ۔ جواب یا ہاں چویا یا نہ چویا۔ دو صورت ہے، یس نو، میں کر سکنا یا نہ کر سکتا۔ جواب ہاں وچ بھی نہیں تے جواب نہ وچ بھی نہیں۔ اللہ دیاں کروڑاں رحمتاں ہوئن، رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، سارے بڑے حضرت
سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، میرے دادا استاد شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ علیہ کیویں سونے انداز نال سانو قرآن سمجھایا نے تے یہ بھی مسئلہ سن گھنے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جیرا بندہ قرآن پاک دا ایک مقام سمجھ گھنے اللہ اس نو 1000 رکعت نفلیاں دا ثواب عطا کرے دے۔ تو سا غور کیتا چاہ گل سمجھ گھی آمنہ دلال دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، 1000 رکعت نفلیاں دا اللہ ثواب چاہے سی۔ اے 6 ساڑے مطالبین دوبارہ میں خلاصہ سناون لگا، پانی دا چشمہ، انگوراں کھجوراں دا باغ وچ نہراں، آسمان دا ٹکڑا، اللہ دے فرشتہ نو گھناونا، سونے دا محل بناونا، آسمان تے چڑھ کے کتاب گھناونا۔ فرمایا سبحان ربی میرا رب شریکاں تو پا کے جواب نہ ہاں ویچے نہ نہ ویچے اسے دن در رازے سبحان ربی میرا رب شریکاں تو پا کے۔ کیا مطلب؟ ایک کام میں کر سکتا ہوں گا تا میں رب دا شریک بن ونجا، میرا رب شریکاں تو پا کے میں کم نہ کر سکتا۔ میں کونا حال کنتو الا بشر رسولا، میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر تے بشر ہاں، اے آپ دی حقیقت تے دوجھے نمبر دے رسول آئے آپ دی فضیلت، میں پہلے نمبر تے بشر ہاں تے دوجھے نمبر تے رب العالمین دا بھیجا ہویا پیغمبر ہاں، تے معمولی بشر نہ، احسن بشر، اجمل بشر، اکرم بشر، عرفہ بشر، اعلیٰ بشر، اولا بشر، آپ دے نال دا شان والا بشر اللہ نہ بنایا ہے نہ قیامت تو نہیں بناونا ہے۔ تو آپ کو دا شکر کرنا چاہیے اللہ ایڈی شان والا پیغمبر بھیجا ہے، سبق یاد ہے کہ بھول گئے؟ تے تو ساتھ دے ہو چادر حضور سونے چاہ کے گھر بھیج چھوڑی اسی، تے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عظمت والا پیغمبر بن کے آیا ہے بھی تیری جنس وچوں، ہے بھی عظیم شان انسان، تے 4 کم میرا محبوب کرنا ہے، 4 کم کرنا ہے۔ ہوں ایک گل میں رہنا منجے وہ تو کو پہلے سناوا چاہ، جیرے ویلے سارا غنیمت دا مال تقسیم تھی گیا، چادر تلے پئی آئی، سن دے بیٹھے ہو جاگو، چادر تلے پئی آئی، آپ نے پوچھا چادر کتھاں گئی؟ منافق بندے بول پے حضور چادر گھر بھیج چھوڑی، چادر تلے پئی آئی۔ دوستو جھگڑا ختم، اختلاف ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق۔ 7واں پارہ سورت دا نام سورت الانام، اے میرے سامنے سورت الانام 7واں پارہ کھلا ہویا ہے۔ فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ حضرت سلطان العارفین حضرت بہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے، فرمے دن ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں۔ میں قرآن ٹھپی نہ بیٹھا، میں قرآن کھولی بیٹھا ہوں۔ ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ
تے کھلے نو مندا کوئی ہوں جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں 7واں پارہ سورۃ الانعام تے آیت نمبر 59 فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ غیب دیاں چابیاں اللہ ہی دے کول ہن غیب دیاں چابیاں نو بھی اللہ تو بغیر کوئی نہیں جاندا چادر تلے پئی آئی سبق یاد ہے حضور پوچھتے بن چادر کتھے یہ حضور سائیں ایڈی شان دے باوجود عالم الغیب ہوندے اے گل کیوں کرے نا دشمنہ کو اے تانا دیون دا موقع کیوں لگیا 26واں پارہ سورۃ دنا سورۃ الحجرات فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض آیت نمبر 18 شک نہ کرے کائنات والے ہو آسمان و زمین دا غیب جانن والا صرف اللہ ہے 20واں پارہ سورۃ دنا سورۃ النمل یہ میرے سامنے پہلا صفحہ فرمایا کل اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ آسمانہ وچ جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نو نہیں جان دی زمین وچ جتنی مخلوق ہے وہ بھی عالم الغیب نہیں فرشتے بھی مخلوق ہیں جنات بھی مخلوق ہیں انسان بھی مخلوق ہیں مخلوق عالم الغیب نہیں عالم الغیب ہے تا الا اللہ کون ساتھی اللہ کو منے دے جرا قرآن کو سچا منے دے اللہ نال ایمان ہے اچا اللہ دا نا چاونا ہے جھکا چیسو میں دعا نہ منگسا تو آنے واسطے اچھی آواز نال اللہ دا نا چاونا ہے اللہ تک دنیا آخرت یہ بھرائیں عطا کرے قرآن دا کیا فیصلہ ہے عالم الغیب سے بکونے اچا کھکونے خور زور نال کونے یہ میرا فیصلہ ہے کہ قرآن دا فیصلہ ہے یہ کھولی بیٹھا پوتر پھٹ گئے بچہ گم تھی گیا بندہ عامل کو لگا گیا میرا پتر گم تھی گیا اس آکے کالا مرغا گھنا کوارا کالا ککڑ کوارا میں ان دے لو نال طویل لکھسا وہ تا پلیت لو وہ تا حرام ہے جرا ذبح کریں دے ویلے نکل دے ناپاک تے پلید خون نال حساب کرے ساں جنت تو پوچھ کے دسے ساں پتر کتھاں گئی جنات نو عالم الغیب سمجھ کے انہاں تو گم شدہ چیزاں تے بندے پوچھن والا عامل جھوٹا اللہ دا قرآن سچا نجومی بیٹھن بول لا کہ جو چاہو سو پوچھو واہ بھائی واہ میں کالج پڑھدا ہم ڈیرہ اسماعیل خان کالج چو واپس والے آندیا سے چھٹی آئی تے جس ویلے اساں وڈے ڈا خانے کول پہنچے ڈیرہ اسماعیل خان توپ والے دروازے تے نجومی بیٹھا آئی بورڈ لا کے جو چاہو سو پوچھو اسا دو سنگتیا سے لہ پے اساں کتنی فیس ہے کہ جی 5 روپے بڑی پرانی گل ہے 5 روپے وڈی شہن میں جیب ہاتھ گھتا تے 10 روپے کڈھے میں کہ 10 روپے دینا اپنی قسمت دس او تو حق بکا تھی گل تو تھی وے کون اس کو
ہاں میں کہ اپنی تسا میرے نال مذاق کریں دے ہو؟ میں کہ مذاق نہ کریں دے، ڈبل فیس لینا اپنی قسمت لا سن اسا تو انہوں چمبڑ گئے، انہوں جان چھڑاونا اوکھا تھی گیا، مشکلہ نال اللہ اللہ کر کے اس سارے تو جان چھڑائی۔ سارے ملک صاحب نہیں سوچا 500 روپیہ فید کہ ہاں اے جری لکیر ویندی پئی ہے کہ جیا ملک صاحب اے جری لکیر ہے ہاں تیرے 5 پتروں سے ملک صاحب کہ ہاں اے 500 اور گھن۔ اے ملک صاحب نہیں سوچا جن نجومی فٹ پاتھ تے بیٹھے مٹی تے کھے نال کپڑے بھرے ہوئے ہیں، گرمی دا موسم پسینے نال شرابور، جیرے نجومیوں اپنی قسمت دا پتہ نہیں او تواڈی میری قسمت جی میں دسا سکدے، قسمت دساون دے دعوے کرن والا نجومی جھوٹا، اللہ دا قرآن سچا۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اچا کو ڈھلے رکھیو، عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ دا قرآن تو دس جیرے دنیا تو ٹر گئے، غسل دیتا سے کفن پوایا سے جنادے گاہ چاہ کے گھن گئے، جنادہ پڑا سے قبرستان دفن کر کے والے قبرہ والے مردے بھی غیب جانن کے نہیں۔ اللہ اسی آیات فیصلہ سنا دیتا، فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون۔ اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے آیت نمبر 5، قبر والے مردانوں اپنا پتہ بھی نہیں سانو جیندہ کر کے کیڑے ویلے قبراں جو اٹھایا ویسی۔ ساڈے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اسی آیت دی تلاوت کر کے فرمیندے ہیں موت تو بعد قبر والے نوں اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا بھی کوئی پتہ نہیں۔ چادر تلے پئی آئی، چادر سامان دے تلے پئی آئی، ڈھیر دے تلے پئی آئی۔ اللہ فرمائے تو تا شکر کرنا چاہیے، ایری عظمت اللہ پیغمبر بھیجے تے میڈا محبوب 4 کم کرنا ہے۔ تھمے لی کرنے جلسہ اگلے مہینے دی 29، اگلے مہینے دی 29، بس یہ ہوں مولانا نجیب اللہ تھوڑے ذمے ہے۔ تھمے علی سادہ انشاءاللہ کیری مسجد جھومنا ہے؟ ڈھوک بابا عبداللہ تھلا، اچھا انشاءاللہ میں نو یاد نہیں ہے جتھا میں سبق چھوڑا ہے 4 کم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کرنا ہے، 4 کم اتھا بیان کرے سا۔ ربنا تقبل منا